علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ ایک تو ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھائیں، دوسرا یہ بتائیں کہ جو غیر مسلم لوگ تھے، جو غیر مسلم ممالک تھے، قبائل تھے، ان کے ساتھ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کیے، اس کا بھی تھوڑا سا ذکر فرمائیں۔ سب سے پہلے جنگی قیدیوں کے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب جنگ بدر ہوئی تو وہ پہلا موقع تھا کہ جنگی قیدی جو تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکماً یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے لیے تم نے کھانا وہی دینا جو اپنے گھر میں کھاتے ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! اب اس سے بڑھ کے یہ نہیں، رواداری بھی اس میں شامل ہے۔ ہاں، اس میں اگر آپ غور کریں نا تو بہت سارے حقوق آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اب صحابہ نے اتنا اثار کیا، بعض واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں صحابہ ان جنگی قیدیوں کا کھانا اپنے سے اچھا بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ حکم تھا تو باقی رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلم کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، جو عہد و پیمان کیے، آپ نے مکہ کے نہ اپنا مدینہ منورہ کے آس پاس جو یہودی آباد تھے، یعنی وہ بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے، جی، ان سے معاہدے آپ نے کیے۔ آپ نے ان معاہدوں کی پاسداری کی، لیکن معاہدے ان کی طرف سے ختم کیے گئے۔ صحیح۔ تو اس سے یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ غیر مسلم جب تک ریاستی قوانین پر عمل کرے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کا تحفظ کرے، اس کی مال جان اور اس کے دین کا تحفظ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو جب وہ خود ملکی قوانین کو توڑتا ہے تو پھر جس طرح ایک مسلمان ملکی قوانین کو توڑنے کی بنا پر وہ سزا کا مستحق ہے، یہ بھی سزا کا مستحق ہوگا۔ اصل میں آج المیہ تو یہ ہے کہ ہماری اقلیتیں بعض دفعہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم قانون سے بالا تر ہیں۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب قانون سے بالا تر صحابہ نہیں تھے یا دوسرے لوگ نہیں تھے تو کوئی عام آدمی جو ہے وہ قانون سے بالا تر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال جب تک وہ اسلامی ریاست کے قوانین کی پابندی کریں اس وقت تک اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ہر قسم کا تحفظ دے۔ اب ہم نے